آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جاؤ، اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ قناعت ہے۔ حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ۔ یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی، دوسری پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی، تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے۔ اور فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارا کر لو، اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ فرمایا تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا، اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہواؤں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تو ہواؤں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو، جو دے دیا اسی پہ بس۔ بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ۔ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ حیثیت ہے کہ 5,000 کا موبائل استعمال کریں، لیکن دوستوں کے پاس 50,000 کا ہے، تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی 45,000 کی جوخم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان قناعت سیکھ لے، قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے، ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے، دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، 2 روٹی ہے تو 2 ہی کھانا ہے، تیسری کو ہاتھ۔ قناعت اختیار کر لے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا۔ جتنی چادر اتنے پاؤں پڑے، اسی کو کہتے قناعت۔ اور انسان اگر قناعت اختیار کر لے تو زندگی پرسکون ہوگی، وہ کسی کا احسان نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارا کرو، اسی پر گزارا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو، اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو۔ اگر لباس ہم 500 روپے کا پہن سکتے تو 500 کا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم 1000 کی طرف نہ جائیں، جتنی حیثیت ہو، ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے نا، یہ جو جوا عام ہو رہا ہے، قناعت نہیں ہے، حرص ہے، ہوس ہے، دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں، آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے۔ تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی جب
آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائک والے کو مت دیکھو، اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ پیدل چل رہا ہے، اللہ نے مجھے سائیکل تو عنایت فرمائی ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں اوپر والے کو، اگر تم 5 وقت کی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا، ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ نہیں، اگر ہم 5 وقت کی پڑھتے تو تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار وہ تو تہجد گزار ہے، میں کہاں؟ اگر تہجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشراق چاشت اور اوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے، دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قناعت اختیار کریں اور یاد رکھیں قناعت کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ یہ جو چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، یہ صرف حرص ہوس کی وجہ سے، قناعت نہیں رہی۔ تو قناعت اختیار کریں، آقا فرماتے سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔